آج کی لڑکی تھک گئی ہے، اس کا دل بوجھل ہے، دماغ شور سے بھرا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کی اسکرین پر مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے آنسو، دنیا کی بھاگ دوڑ، معاشرے کے دباؤ اور وہ سوال جو دل کے اندر چیختا ہے، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ آج کا سب سے بڑا بحران یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا دل خالی ہے، ہماری روح بھٹک رہی ہے، ہماری جڑیں ایمان میں کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھو، her roots are in faith۔ اگر تم ایمان کو اپنی جڑ بنا لو تو دنیا کی کوئی آندھی تمہیں گرا نہیں سکتی۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہے، کاش میں تھوڑی اور خوبصورت ہوتی، کاش میری لائف بھی پرفیکٹ ہوتی، کاش میں بھی دوسروں جیسی کامیاب ہوتی۔ یہی سوچیں ہماری راتوں کو جگاتی ہے، ہمارے دین کو بے سکون کرتی ہے۔ ہم بار بار لوگوں سے اپنی ویلیو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے، تمہاری اصل ویلیو دنیا سے نہیں آتی، اللہ سے آتی ہے۔ یاد ہے جب تم بچپن میں اپنے رب کو پکارتے، جب کوئی دکھ ہوتا تو سجدے میں رو پڑتے؟ وہ آنسو آج بھی اللہ کے یہاں قیمتی ہے، لیکن آج ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دعا چھوڑ دی ہے، ہم نے اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اسی لیے ہم خالی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میری بہنوں، یہ آیت تمہاری زندگی کا علاج ہے۔ یہ ڈپریشن، یہ اوور تھنکنگ، یہ انزائٹی سب اسی وقت ختم ہوگی جب تم اپنی جڑیں پھر سے ایمان میں گاڑ دو گی۔ دنیا کہے گی تم کامیاب تب ہوگی جب تمہارا بینک بیلنس بڑا ہو، جب تمہارا لائف اسٹائل دوسروں سے اونچا ہو، لیکن ایمان کہتا ہے تم کامیاب ہو جب تمہارا دل اللہ کے قریب ہو۔ تمہیں دنیا بدلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری اصل پاور تمہارا ایمان ہے، تمہاری اصل بیوٹی تمہارے حجاب میں ہے، تمہاری اصل عزت تمہارے صبر میں ہے۔ جب تم تھک جاؤ قرآن پڑھو، جب تم اکیلی ہو دعا کرو، جب دنیا تمہیں گرا دے تم سجدے میں گر جاؤ، اور جب سب راستے بند ہو جائے یاد رکھو اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ میری بہنوں، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو پوری دنیا کو حیران کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی جڑوں کو ایمان میں مضبوط کرو۔ یہ دنیا ایک وقتی خواب ہے، اصل حقیقت وہ سکون ہے جو اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ تمہیں دنیا کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یاد رکھو، her roots are in faith۔ جب تمہاری بنیاد ایمان پر ہوگی تو نہ ڈپریشن تمہیں توڑ سکے گا، نہ اسٹریس تمہیں ختم کر سکے گا، اور نہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور کر سکے گی۔ زندگی کی دوڑ میں ہم سب کہیں نہ کہیں ہاپ گئے ہیں۔ کوئی اپنی خوبصورتی کے پیچھے تھک گئے ہیں، کوئی اپنی تعلیم اور کریئر کے دباؤ میں ٹوٹ گیا ہے، اور کوئی اپنے رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ سے بکھر گئی ہے۔ لیکن آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہماری بنیاد دنیا ہے یا ایمان؟ اگر تمہاری بنیاد دنیا ہے تو ایک چھوٹا سا طوفان تمہیں توڑ دے گا، لیکن اگر تمہاری جڑیں ایمان میں ہیں تو پھر یاد رکھو تمہاری شاخیں آسمان کو بھی چھو سکتی ہے۔ آج کی لڑکی سوشل میڈیا کے آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے میری زندگی کیوں اتنی بور ہے، میں اتنی خوش کیوں نہیں جتنی دوسروں کی تصویریں لگتی ہیں، میں کیوں تنہا ہوں؟ اور یہ تنہائی، یہ کمپیریزن، یہ دکھ آہستہ آہستہ ایک زنجیر بن جاتا ہے جو دل اور دماغ کو باندھ دیتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، جان لو کہ تمہاری اصل ویلیو لائکس یا فالوورز میں نہیں ہے، تمہاری اصل پہچان تمہارے ایمان میں ہے۔ تمہاری عزت اللہ نے لکھی ہے، لوگوں نے نہیں۔
تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈپریشن میں ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں انگزائٹی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روح بھوکی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تم جتنے بھی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لو، کتابیں پڑھ لو، ٹورز پر چلی جاؤ، اگر تم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا تو سکون کبھی نہیں آئے گا۔ سوچو، ایک درخت ہے، باہر سے کتنا حسین ہے، سبز پتوں سے بھرا ہوا، لیکن اس کی جڑیں کمزور ہے۔ ایک چھوٹی سی آندھی آئے گی اور وہ درخت گر جائے گا۔ اسی طرح ایک لڑکی چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ لگے، اگر اس کی جڑیں ایمان میں نہیں ہیں تو ایک چھوٹا سا صدمہ، ایک رشتہ ٹوٹنا، ایک ناکامی اسے زمین پر گرا دے گی۔ لیکن اگر اس کی جڑیں ایمان میں ہیں تو وہ ہر طوفان کے بعد اور مضبوط کھڑی ہوگی۔ دنیا تمہیں کہے گی تمہاری اصل پاور تب ہے جب تم آزاد ہو جاؤ پردے سے، تمہاری اصل بیوٹی تب ہے جب تم اسٹیج پر ہو، اسکرین پر ہو۔ لیکن یاد رکھو، اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری اصل طاقت تب ہے جب تم اللہ کے قریب ہو۔ تمہارا حجاب تمہارا تاج ہے، تمہارا صبر تمہاری طاقت ہے، اور تمہاری دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ میری بہنوں، کیا تم نے کبھی تنہائی میں اللہ سے بات کی ہے؟ کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر سجدے میں کہا ہے یا اللہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اسے جوڑ دے؟ اگر تم نے یہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکے گی۔ اگر تم ڈپریشن میں ہو تو قرآن پڑھو، اگر تمہیں انگزائٹی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلی ہو تو دعا کرو، اگر تمہارے خواب ٹوٹ گئے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ دنیا تمہیں بار بار توڑے گی لیکن اللہ تمہیں بار بار اٹھائے گا۔ یاد رکھو میری بہنوں، تمہاری اصل کامیابی یہ نہیں کہ تم کتنے پیسے کماتی ہو، کتنے لوگ تمہیں سراہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گی اللہ تمہیں مسکرا کر دیکھے۔ یہی تمہارا اصل مقام ہے۔ ایمان صرف دل میں مان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان کا اصل حسن سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ ہر روٹس آر ان فیتھ، یعنی اس کی جڑ ایمان میں ہے، لیکن وہ جڑ پانی پاتی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر درخت کو پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتا ہے، اسی طرح ایمان کو سنت نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں، میرا دل خالی ہے، مجھے زندگی بیکار لگتی ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ جب آپ پر مکہ والوں نے ظلم کیا، جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، جب دشمن نے تکلیف دی، تو آپ کا علاج کیا تھا؟ نماز۔ آپ کا سکون کیا تھا؟ سجدے میں۔ آج کی لڑکی کہتی ہے مجھے انزائٹی ہے، لیکن سنت کہتی ہے صبح بسم اللہ پڑھ کر دین شروع کرو، سونے سے پہلے وضو کر کے سورہ ملک پڑھو، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں تمہارے دل کو ایسا سکون دے گی جو کسی میڈیسن سے نہیں مل سکتی۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، اس نے کہا میں بہت ڈپریس ہوں، نیند نہیں آتی، ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا بہن سنت کو پکڑ لو۔ اس نے پوچھا کون سی سنت؟ میں نے کہا سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کی دعا پڑھو، فجر کے بعد قرآن کی ایک صفحہ تلاوت کرو، صبح و شام کے اذکار کرو۔ وہ بولی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے بڑے مسئلے کیسے حل کرے گی؟ میں نے کہا بہن یہ چھوٹے باتیں ہی بڑے دروازے کھولتی ہیں، اور یقین مانے چند دنوں کے اندر اس کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں نور آ گیا، دل میں سکون آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ ایمان میں مضبوط ہوئی اور وہ جڑ پانی پانے لگی سنت سے۔ حجاب یہ صرف کپڑا نہیں، سنت ہے۔
مسکراہٹ دینا یہ صرف ایٹیٹیوڈ نہیں، سنت ہے۔ صبر کرنا یہ صرف برداشت نہیں، سنت ہے۔ شوہر اور والدین کی عزت کرنا یہ صرف کلچر نہیں، سنت ہے۔ میری بہنوں، اگر تم نے اپنی زندگی سنت کے رنگ میں ڈھال دی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکے گی۔ تم فکر کرتی ہو اپنی خوبصورتی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں، اللہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اصل بیوٹی یہ نہیں کہ دنیا تمہیں حسین کہے، اصل بیوٹی یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل کو پاک دیکھے۔ تھکی ہو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، روتی ہو تو قرآن کھولو، سورہ یاسین پڑھو، پریشان ہو تو سنت کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ڈپریس ہو تو سجدے میں جا کر اللہ کو اپنے آنسو سونپ دو۔ یہ سنتی علاج وہ ہے جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ دنیا تمہیں کہے گی کامیاب عورت وہ ہے جس کا اسٹیٹس بڑا ہے، جس کا لائف اسٹائل ہائی کلاس ہے، لیکن یاد رکھو اسلام کہتا ہے کامیاب عورت وہ ہے جو اپنی نماز کی پابند ہو، جو اپنے رب کے قریب ہو، جو اپنی سنتوں پر عمل کرے، جو اللہ کو راضی کرے۔ میری بہنوں، تم دنیا کے طوفان سے ڈر رہی ہو، تم لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ رہی ہو، تم اپنے خوابوں کے نہ پورے ہونے پر روتی ہو۔ سنو، اگر تم نے سنت پکڑ لی تو تمہیں کوئی طوفان نہیں گرا سکے گا۔ اگر تم نے ایمان کو اپنی بنیاد بنا لیا تو تمہاری زندگی ہر اندھیرے کے بعد ایک نیا سورج دیکھے گی۔ دنیا ایک طوفان ہے، کل تمہیں کوئی رشتے میں توڑ دے گا، آج تمہیں کوئی دوست دھوکہ دے دے گا، کل تمہارے خواب ٹوٹ جائیں گے اور کبھی تمہارا دل ٹکڑوں میں بکھر جائے گا، لیکن اگر تمہاری جڑ ایمان میں ہو تو تم گرتی نہیں، تم اور مضبوط ہو جاتی ہو۔ یاد رکھو، ہر روٹس آر ان فیتھ۔ دنیا کہتی ہے تم کمزور ہو کیونکہ تم عورت ہو، لیکن اسلام کہتا ہے تم عظیم ہو کیونکہ تم مومنہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دولت اللہ کے راستے میں دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غربت میں بھی صبر کیا اور جنت کی سردار بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کو سینکڑوں صحابہ کو منتقل کیا۔ ان کی طاقت دولت نہیں تھی، ان کی طاقت دنیاوی اسٹیٹس نہیں تھا، ان کی طاقت یہ تھی کہ ان کی جڑ ایمان میں تھی۔ میری بہن، تمہیں دنیا تاج دے یا نہ دے، لیکن تمہارا اصل تاج تمہارا ایمان ہے، تمہارا حجاب ہے، تمہاری دعا ہے، تمہارا صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی عورت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ نیک ہو، نہ کہ دنیا اسے نیک سمجھے، بلکہ اللہ اسے نیک لکھ دے۔ یہ چند اعمال اپنا لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ صبح اذان فجر سے پہلے اٹھو، 2 رکعت تہجد پڑھو، یہ تمہاری روح کو طاقت دے گا۔ فجر کے بعد قرآن کی کم از کم 1 صفحہ تلاوت کرو، یہ تمہارے دن کو نورانی بنا دے گا۔ صبح شام کے اذکار پڑھو، یہ تمہارا دل انزائٹی سے آزاد کر دے گا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر نعمت پر الحمدللہ، یہ تمہیں ہمیشہ مثبت رکھے گا۔ رات کو وضو کر کے سورہ ملک پڑھو، یہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ یہی ہے ایمان پلس سنت کا طریقہ، جو تمہیں اندر سے بھی مضبوط کرے گا اور باہر سے بھی دنیا کے سامنے طاقتور بنا دے گا۔ میری بہنوں، دنیا کی تعریف وقتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کی ہے۔ لوگ تمہیں بھول جائیں گے، لیکن اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کا در کھلا رہے گا۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اللہ تمہارے آنسو دیکھے گا۔ جب تم ٹوٹ جاؤ گے، اللہ تمہیں جوڑ دے گا۔ تم وہ عورت ہو جو نسلیں بدل سکتی ہو، تم وہ لڑکی ہو جو اپنے ایمان کے ذریعے دنیا میں روشنی پھیلا سکتی ہو،
تم وہ بیٹی ہو جو اپنے والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ تم وہ بیوی ہو جو اپنے شوہر کے لیے سکون کا سامان بن سکتی ہو۔ تم وہ ماں ہو جو اپنے بچوں کو ایمان کا پودا دے سکتی ہو۔ لیکن یہ سب تب ممکن ہے جب ہر روٹس آر ان فیتھ۔ میری بہنوں، آج فیصلہ کرو کہ تم اپنی زندگی کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں گزارو گی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارو گی۔ آج طے کرو کہ تم اپنی خوبصورتی کو دنیا کی نظروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی رب کی رضا کے لیے چھپاؤ گی۔ آج طے کرو کہ تم اپنی طاقت کو لوگوں کو خوشی کرنے میں ضائع نہیں کرو گی بلکہ اپنی طاقت کو دعا، عبادت اور صبر میں لگاؤ گی۔ یاد رکھو، جب تمہاری جڑ ایمان میں ہوگی تو نہ دنیا تمہیں توڑ سکے گی، نہ ڈپریشن تمہیں شکست دے سکے گا اور نہ شیطان تمہیں بہکا سکے گا، کیونکہ ہر روٹس آر ان فیتھ۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ کامیابیاں، یہ حسین چہرے، یہ لائکس اور فالوورز، یہ سب ایک دن مٹی ہو جائیں گے، لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہے گی وہ تمہارا ایمان ہے، وہ ہے تمہارا رب کے ساتھ تعلق، وہ ہے وہ آنسو جو تم نے تنہائی میں اللہ کے سامنے بہائے۔ یاد رکھو، ہر روٹس آر ان فیتھ۔ اگر تم نے اپنی بنیاد ایمان پر رکھی تو دنیا کی طوفان تمہیں جھکا نہیں سکتے۔ تمہاری دعائیں تقدیر بدل سکتی ہے، تمہارا صبر تمہیں جنت تک لے جا سکتا ہے۔ بہنوں، آج تمہاری زندگی کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم کتنا کما لیتی ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنی کامیاب ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گی تمہارے ساتھ صرف تمہارا ایمان جائے گا۔ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس کتنے فالوورز تھے، بلکہ اللہ تم سے پوچھے گا تم نے میرے احکامات پر کتنا عمل کیا، تم نے میری سنت کو کتنا اپنایا۔ اگر آج تم تھک گئی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی اندھیروں سے بھری ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو، تو آج رات وضو کرو، سجدے میں گر جاؤ اور اللہ کو وہ سب کہہ دو جو تم کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ یقین مانو، تمہارے آنسو زمین پر نہیں گریں گے، وہ عرش تک پہنچیں گے۔ اللہ تمہاری پکار سن لے گا۔ یا اللہ، ان بہنوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، انہیں سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں دنیا کے دھوکوں سے نکال کر اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یا اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، انہیں ڈپریشن، انزائٹی اور خوف سے آزاد کر دے، ان کی جڑوں کو ایمان میں مضبوط کر دے اور ان کے نصیب کو دین و دنیا کی بھلائی سے سجا دے۔ یا رب، انہیں وہ مقام عطا فرما جہاں ان کی پہچان دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ تیرے نزدیک ہو۔ آمین یا رب العالمین۔